جس کی وجہ سے عرش شریف کو جانا پڑا، وہ لوگ آپ تھے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے آپ نے ڈرامے بازی کی، آپ کی نیت صاف نہیں تھی، آپ بدنیت تھے۔ پھر عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا، ایک دفعہ گرفتاری ہوئی، دوسری دفعہ گرفتاری ہوئی، تیسری دفعہ، اب 3 ماہ ہو چکے ہیں، 3 ماہ۔ میں نے اگر پچھلے 16 ماہ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی سپورٹ کی ہے تو دل سے سپورٹ کی ہے۔ جو پی ڈی ایم نے کیا، جس طرح سے پی ڈی ایم حکومت میں آئی، جس طرح سے اقتدار چھینا گیا، جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنایا گیا، وہی جو پولیٹیکل پارٹی جس نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں، چونکہ عمران خان صاحب سے بنتی نہیں تھی، اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت میں شامل نہیں ہوئے، ورنہ تمام حکومتوں میں وہ جیسے تیسے شامل ہو جاتے ہیں۔ وسیم اختر صاحب نے لاہور میں ایک تقریب میں یہ کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا فیصلہ ہے آپ کا، کب تک برداشت کریں گے آپ پی ٹی آئی کو، کب تک آپ چلیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، انہوں نے کہا جی جب تک دوستوں نے کہا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوستوں سے ان کی مراد کیا تھی۔ فوری طور پہ باؤ جی کے کیسز معاف کروانے ہیں، شہباز شریف صاحب نے اپنے کیسز معاف کروانے ہیں، حمزہ شہباز کے کیسز معاف کروانے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کی بریت بہت ضروری تھی۔ تو یہ وہ ایجنڈا تھا، یہ وہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا جو پی ایم ایل این کا تھا، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی بس جیسے تیسے حکومت میں آ جاؤ۔ جو پی ڈی ایم کا یہ 16 مہینے کا اقتدار آج آخر کار ختم ہوا، پوری قوم کو مبارک ہو۔ شیم آن یو، ناٹ ونس بٹ 1000 ٹائمز بٹ ملین ٹائمز۔ ان کے معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ کی خدمت میں حاضر ایک اور ویلاگ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کچھ میڈیا کے بھیانک کردار کو لے کر۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا اپنا تعلق بھی میڈیا سے ہے، پر کچھ ایسے ایتھکس ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ تنخواہ، ملازمت، یہ سب چیزیں آنی جانی ہیں، لیکن جب آپ شعبہ صحافت سے وابستہ ہوں تو پھر آپ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ اگر میں آل آؤٹ پچھلے 16 ماہ سے خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حق میں بات کر رہا ہوں اور ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہوں، قصیدے پڑھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد اچانک ہی میں اپنے ہی ٹیلی ویژن چینل پہ جیسے ہی میرا چینل بکتا ہے یا کسی اور مالک کے حوالے ہوتا ہے، تو اپنی ملازمت کو جاری رکھنے کے لیے اور اپنی تنخواہ کو جاری رکھنے کے لیے اور وہ جو 4 پیسے ہم کما رہے ہیں اس کی آمدن کو جاری رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے ہر کسی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، ہر کسی کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ناسمجھ ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کا ذہن کام نہیں کرتا؟ آپ کو ایک سٹانس کو لے کر چلنا چاہیے۔ اگر آپ ایک بیلنسڈ اپروچ لے کر چلیں، یعنی کہ جس میں آپ پی ایم ایل این کی تعریف بھی کریں، تنقید بھی کریں، پی ٹی آئی کی تعریف بھی کریں، تنقید بھی کریں، یعنی کہ جہاں پر آپ کو جو بات ٹھیک لگے اس کو آپ ٹھیک کہیں، اور جہاں پر جو بات آپ کو غلط لگے اس کو آپ غلط کہیں۔ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے آپ ماؤتھ پیس نہ بنیں۔ میں نے اگر پچھلے 16 ماہ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی سپورٹ کی ہے تو دل سے سپورٹ کی ہے، دل کے ساتھ ساتھ ذہن کا بھی تعلق تھا، کنیکشن تھا، اور اس وجہ سے بھی کی ہے کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم نے کیا، جس طرح سے پی ڈی ایم حکومت میں آئی، جس طرح سے اقتدار چھینا گیا، جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب بنایا گیا، جس طرح سے وہی پولیٹیکل پارٹی، وہی شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ جی لاڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹیں گے، وہی جو پولیٹیکل پارٹی جس نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی تھیں، اور وہی آصف علی زرداری جو 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کرتے تھے پی ایم ایل این کو اپنی حکومت کو چلائے رکھنے کے لیے۔ سن 2008 سے سن 2013 تک انہوں نے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن اس میں پی ایم ایل این شامل نہیں تھی۔ مولانا فضل الرحمان کا تو کیا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب تو جو حکومت میں ہو، صرف یہ جو 3.5 سال کی حکومت تھی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی، صرف اس حکومت سے ان کی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہاں پر خان صاحب کا بڑا سٹرونگ سٹانس تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی تمام تقریروں میں ان کو مولانا ڈیزل کہتے تھے، اور جو ڈیزل کے ٹھیکے ہیں اس کو لے کر بات کرتے تھے۔ تو صرف چونکہ عمران خان صاحب سے بنتی نہیں تھی اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت میں شامل نہیں ہوئے، ورنہ تمام حکومتوں میں وہ جیسے تیسے شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ خود ہوں، ان کی پارٹی کے لوگ ہوں، وزارتیں مانگتے ہیں، چاہے وہ ہاؤسنگ کی وزارت ہو، چاہے وہ مذہبی امور کی وزارت ہو، تاکہ ہمارا کنٹرول برقرار رہے اور ہم اقتدار کے ساتھ جڑے رہیں، چپکے رہیں۔ اور یہ وہ اقتدار کی ہوس ہے جو ان پولیٹیکل پارٹیز میں سے نکلتی نہیں ہے، اور اسی ہوس کے نتیجے میں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو 3.5 سال کی یہ حکومت پی ٹی آئی کی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی تھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز باقی ملک کی تقریباً تمام، جماعت اسلامی کو چھوڑ کے تمام پولیٹیکل پارٹیز دوسری طرف تھیں۔ متحدہ قومی موومنٹ، جس کے بارے میں ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور پچھلے سال
ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے عامر خان صاحب اور وسیم اختر صاحب نے لاہور میں ایک تقریب میں یہ کہا، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا فیصلہ ہے آپ کا، کب تک برداشت کریں گے آپ پی ٹی آئی کو، کب تک آپ چلیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ، انہوں نے کہا جی جب تک دوستوں نے کہا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوستوں سے ان کی مراد کیا تھی، اور یہی ایم کیو ایم کی ہسٹری رہی ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو یا الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ ہو، ہمیشہ سے وہ کسی کے اشاروں پر چلتے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جب ان کی حکومت میں وہ شامل تھے 2008 سے 2013 تک، تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پی ایم ایل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نہ کوئی 9-0 گیا ہوا ہوتا تھا۔ ارشد العباد کو بھیجا جاتا تھا، ارشد العباد تو چلیں ایم کیو ایم سے ان کا تعلق تھا، لیکن رحمان ملک صاحب مرحوم، ان کو بھیجا جاتا تھا کہ جا کر کسی طرح معاملات کو ٹھیک کیا جائے اور تعلقات کو ٹھیک کیا جائے اور ان کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے، کیونکہ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ہم اپنے 5 سال پورے کریں، اور آصف علی زرداری صاحب چاہتے تھے کہ ان کی حکومت اور ان کا اقتدار بھی اسی طریقے سے قائم رہے اور ان کو کوئی ہلائے نہیں۔ اور جو انہوں نے 5 سالوں میں کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے تھے وہ سب پاکستان جانتا ہے، پاکستان کیا پاکستان سے باہر بھی لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ سب اکٹھے ہو گئے تھے صرف اور صرف اس لیے کہ پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کیا جائے یا پی ٹی آئی کو حکومت سے نکالا جائے، عمران خان صاحب سے ان کی وزارت عظمیٰ چھینی جائے۔ اور چونکہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں تھا تو میں نے اس کو کرٹیسائز کیا، اور میں آج بھی کرٹیسائز کرتا ہوں کہ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ الیکشنز میں جاتے اور الیکشنز میں جا کر 5 سال کے لیے آ جاتے جیت کر، اس وقت تو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی اتنی تھی نہیں، تو وہ ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے ملک کا نہیں سوچا، آپ نے اپنا سوچا کہ جی ہم نے اپنے فوری طور پہ باؤ جی کے کیسز معاف کروانے ہیں، شہباز شریف صاحب نے اپنے کیسز معاف کروانے ہیں، حمزہ شہباز کے کیسز معاف کروانے ہیں، مریم نواز صاحبہ کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، پھر اس کے علاوہ نواز شریف صاحب کے صاحبزادوں کی بریت بہت ضروری تھی۔ تو یہ وہ ایجنڈا تھا، یہ وہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا جو پی ایم ایل این کا تھا، کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی بس جیسے تیسے حکومت میں آ جاؤ۔ اس وقت الیکشنز میں چلے جاتے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی، ایک کلیئرٹی ہوتی کہ 5 سال کے لیے حکومت آئی ہے، جو ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی وہ ڈی ویلیو نہ ہوتی، جو مہنگائی کا طوفان برپا ہوا وہ نہ ہوتا، جو پیٹرولیم پرائسز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ نہ ہوتا، جس طرح سے ملک میں جبر کے نئے ریکارڈ قائم کیے گئے وہ سب نہ ہوتا۔ تو یہ اس وجہ سے میں نے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی تائید کی، جو کہ آج کی تاریخ میں ثابت بھی ہو گیا کہ جو اس وقت ان کی طرف سے 27 مارچ سن 2022 کے جلسے میں نقطہ اٹھایا گیا تھا وہ نقطہ بالکل درست تھا، اس میں کوئی کسی قسم کی میلفائڈی نہیں تھی، کوئی کسی قسم کا جھوٹ نہیں تھا۔ اور واپس آتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بول نیوز اب بک چکا ہے، اور بکنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کے چینل پہ جس طرح سے اب عمران خان صاحب کے خلاف گفتگو کی جا رہی ہے اور دھڑا دھڑ کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کتنے خوفناک آدمی تھے اور کتنے خطرناک اور ملک کے لیے نقصان دہ تھے، بلکہ ملک کے غدار تھے۔ ایسا شاید پہلے اگر وہ کر لیتے یا برابری کے ساتھ اگر وہ میانہ روی کے ساتھ چلتے، بیلنسنگ ایکٹ لے کر چلتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ ان 4 پیسوں کی ملازمت کی خاطر اور اپنی تنخواہ کی خاطر یہ سب کچھ کرنے پر اتر آئے ہیں۔ مطلب کیا آپ کا ضمیر نہیں ہے؟ کیا آپ میں کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے؟ کیا کوئی ایتھکس نہیں ہے؟ کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ آپ وہی منہ ہیں، وہی آوازیں ہیں جو ان 16 مہینوں میں عمران خان صاحب کی تعریفیں کرتے رہے؟ عمران خان صاحب ایک قدم بھی رکھتے تھے تو اس کی کوریج ہوتی تھی اور اس کی تعریف ہوتی تھی، اور اب جیسے ہی آپ کی اونرشپ بدلی تو آپ بھی بدل گئے۔ ایسے لوگوں کو تو چاہیے تھا کہ اور بھی پاکستان میں بے شمار چینلز ہیں، جائیے جا کر وہاں پر کام کر لیجئے جہاں پر کم سے کم کو تھوڑا سا بیلنسنگ ایکٹ ہو۔ مطلب ایک وہ ایکسٹریم تھی، ایک یہ ایکسٹریم تھی۔ دوسری طرف جی جو پی ڈی ایم کا یہ 16 مہینے کا اقتدار آج آخر کار ختم ہوا، پوری قوم کو مبارک ہو۔ میں اس پر بے حد خوش ہوں، نہ صرف میں خوش ہوں بلکہ بہت سے لوگ خوش ہیں، کیونکہ ان 16 ماہ میں صرف جھوٹ تھا، فریب تھا، دھوکہ تھا، جبر تھا۔ ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ آج شہباز شریف صاحب نے جھوٹ بولا کہ جی ہماری تو 16 مہینوں کی حکومت میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کوئی ظلم نہیں ہوا۔ تو شہباز شریف صاحب پھر آپ کو جا کر کسی ڈاکٹر کو اپنا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ آپ کی یادداشت آپ مجھے لگتا ہے کہ اب کھو چکے ہیں۔ کیا آپ ہی کے دور میں وہ تمام ایف آئی آرز درج نہیں ہوئی ارشد شریف پر؟ کیا وہ تمام جھوٹے مقدمے ارشد شریف پہ نہیں بنائے گئے جس کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا؟ پہلے وہ متحدہ عرب امارات گئے، پھر اس کے بعد وہ کینیا گئے جہاں پر ان کا قتل ہوا۔ کیا آپ کی حکومت نے کیا کیا؟ آپ کہتے ہیں جی ہم اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن وہ تمام ایف آئی آرز جو وجہ تھی، جو بیسک وجہ تھی جس کی وجہ سے ارشد شریف کو جانا پڑا، وہ لوگ آپ تھے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے انویسٹیگیشن میں بھی کچھ نہیں کیا، صرف آپ نے آنکھوں میں دھول جھونکی، صرف آپ نے ڈرامے بازی کی، رانا ثناء اللہ صاحب کے ذریعے آپ نے ڈرامے بازی کی۔ آپ کی نیت صاف نہیں تھی، آپ بدنیت تھے۔ پھر عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا، ایک دفعہ گرفتاری ہوئی، دوسری دفعہ گرفتاری ہوئی، تیسری دفعہ، اب 3 ماہ ہو چکے ہیں، 3 ماہ
3 ماہ ہو چکے ہیں عمران ریاض خان کو غائب ہوئے ہوئے، اور اس کی غائب ہونے پر آپ کہتے ہیں جی وہ تو یوٹیوبر ہیں، وہ تو جرنلسٹ نہیں ہیں۔ تو مریم اورنگزیب صاحبہ، شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ وفاقی وزیر اطلاعات بنی رہیں، اور آپ کو ہر مرتبہ وفاقی وزیر اطلاعات بنا دیا جاتا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کو بھی ہوش کرنا چاہیے کہ کس طرح کے لوگوں کو آپ نے وفاقی وزیر اطلاعات بنایا ہوا ہے، کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ جرنلسٹ کی رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ جرنلسٹ جو اتنی محنت کر کے ایک مقام پر پہنچتا ہے، اگر وہ یوٹیوب پہ ویڈیوز کرنا شروع کر دی تھی عمران ریاض خان نے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ جرنلسٹ نہیں ہے؟ شیم آن یو، ناٹ ونس بٹ 1000 ٹائمز بٹ ملین ٹائمز۔ اور بہت دکھ ہوا۔ پھر اس کے بعد اور بھی کئی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئیں، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے، جو ذیل شاہ کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ، اور مطلب اس کو تیار آپ نے کیا تھا، وہ آپ کا پلان تھا سارا۔ جو 8 مارچ کو ذیل شاہ کا قتل ہوا، پھر اس کے بعد جو 14 اور 15 مارچ کو جو لاہور میں زمان پارک پہ ہوا، پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب اسلام آباد گئے جوڈیشل کمپلیکس پیشی کے لیے، تو پیچھے جو ان کے گھر پہ ریڈ ہوا، آپ کہتے ہیں کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو کون چلا رہا تھا؟ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو آپ چلا رہا تھا، اس کی ڈوریں آپ کے ہاتھ میں تھی، کنٹرول آپ کے ہاتھ میں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز بنائے گئے، جو جھوٹے مقدمے بنائے گئے، ڈبل سینچری کی گئی ان مقدموں کی، یہ سب کس نے کیا؟ یہ اسی گورنمنٹ نے کیا۔ آپ نے وعدے کیے، اسحاق ڈار صاحب کو آپ واپس لے کر آئے، اسحاق ڈار صاحب کے آپ نے کیسز کو ختم کرایا، اسحاق ڈار صاحب کو ایز اے جادوگر آپ نے لا کر پریزنٹ کیا کہ اسحاق ڈار صاحب پتہ نہیں آ رہے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب کے آنے پر چیزیں کس طرح سے بدل جائیں گی اور کتنی بہتری آئے گی، امپرومنٹ آئے گی۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے واپس آنے پر کیا ہوا؟ اسحاق ڈار صاحب نے جو وعدے کیے تھے کہ جی میں آؤں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اس کا بالکل الٹ ہوا۔ اور کہاں سے کرنسی کہاں پر پہنچ گئی؟ اب آپ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوئی، ڈیل کے بعد ہماری کرنسی کی ویلیو بہتر ہوگی۔ آج بھی ایز آئی اسپیک آپ کو مارکیٹ میں 310 روپے سے کم پہ ڈالر نہیں ملے گا۔ آپ کو اسی طرح دیگر کرنسیز بھی جو ہیں وہ دوبارہ سے اسکائی راکٹ کر کے اوپر جا چکی ہوئی ہیں۔ وہ صرف ایک انیشل ڈپ تھی، لیکن اس انیشل ڈپ کے بعد آپ کو ایل سیز کھولنی تھی، جو کہ آپ کو آئی ایم ایف نے کہا۔ وہ ایل سیز کھولیں، اور ایل سیز کے کھلنے کے بعد ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور اب آنے والے دنوں میں یہ کرنسی مزید بے قابو ہونے والی ہے، مزید اس نے بڑھنا ہے، اس میں اضافہ ہونا ہے۔ یہ تمام کارنامے اسی پی ڈی ایم کی حکومت کے تھے، اور ان کارناموں کو قطعاً بلایا نہیں جا سکتا۔ بجلی آپ نے مہنگی کی، گیس آپ نے مہنگی کی، مہنگائی کا طوفان آئے دن آپ نے عوام پر بوجھ ڈالا۔ عوام آج جس طرح سے معاشی چکی میں پس رہے ہیں، ایسا شاید ہی کبھی پہلے ہوا ہو۔ اور آپ آ کر صرف ایک آپ کی بات ہوتی تھی کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کر دیا، عمران خان صاحب نے وہ کر دیا۔ آج آپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ گئی ہوگی، آج آپ کے بھائی نواز شریف صاحب کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ گئی ہوگی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں بند کر دیا ہے، اور ابھی تک ان کا کیس کہیں پہ لگ نہیں رہا ہے۔ تو لہٰذا اس پورے سینیریو میں آپ کو تو خوشی ہی خوشی ہے نا، آپ کے لیے تو آپ نے، بلکہ آپ کی پارٹی کے لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں، جس طرح سے آپ نے جوڈیشری کو مینج کیا، جس طرح سے آپ نے عدلیہ کو کنٹروورشل کیا۔ جب فیصلے آپ کے خلاف ہوئے تو ان فیصلوں کے آپ کے خلاف ہونے پر آپ نے ججز پر کیچڑ اچھالا، آپ نے انہیں کرٹیسائز کیا، آپ نے ان پر وہ الزامات لگائے کہ جو حقیقت سے بہت دور تھے۔ یعنی کہ کہیں پر کوئی آپ کے حق میں بات کرتا تھا تو بالکل ٹھیک تھا، جو آپ کے خلاف بات کرتا تھا وہ کرپٹ ہو جاتا تھا۔ پھر آپ نے جو آڈیو لیکس کی، اور آپ نے ان آڈیو کو نہ صرف لیک کیا بلکہ ان کے ذریعے آپ نے مختلف لوگوں کو ملائن کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ اتنے سچے ہوتے تو ان آڈیو لیکس کی حقیقت عوام کے سامنے لے کر آتے کہ وہ آڈیو لیکس جو ہوئیں وہ کہاں سے ہوئیں۔ جو آپ کے وفاقی وزیر داخلہ تھے رانا ثناء اللہ صاحب، جو صرف مریم نواز صاحبہ کی تسلی کے لیے، کہ سکون کے لیے یہ سب کر رہے تھے، جن کو کہا جاتا تھا کہ جی میں نے تو کہا ہے رانا صاحب سے، رانا صاحب کرتے نہیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر اپنے کام پر فوکس کرتے تو شاید یہ سب نہ ہوتا، لیکن آپ نے جان بوجھ کر وہ آڈیو لیکس کی۔ آپ نے اپنی ایک ویڈیو ایڈیٹنگ کی، جو آپ نے ڈرامے بازی چلائی، اور جو آپ نے خود سے مینوفیکچر کر کے ویڈیوز لوگوں کی نکالی، وہ بھی آپ ہی کے دور میں ہوا۔ اور پھر آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کنٹروورشل کیا، آپ نے دیگر جو سپریم کورٹ کے ججز تھے آپ نے ان کو کنٹروورشل کیا۔ آپ نے صرف ان ججز کی تعریف کی جو کہ آپ کے فیور میں تھے۔ آپ نے ہمیشہ فل کورٹ کا مطالبہ کیا کیونکہ فل کورٹ آپ کو سوٹ کرتا تھا۔ آپ نے پچھلے سال جب الیکشنز ہوئے پنجاب میں، بائی الیکشنز ہوئے جس میں آپ کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد حمزہ شہباز جو چند دنوں کے لیے وزیر اعلیٰ دوبارہ سے بنے، اس پر بھی ججز جو بیٹھے، 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس منیب اختر، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا، چیف جسٹس صاحب کا، اس کو بھی آپ نے کنٹروورشل کیا، اور آپ نے ایک لائن لگا کے قطار لگا کر آپ بیٹھ گئے اسلام آباد میں، اور آپ نے سب نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ جی یہ تمام ججز جو اس فیصلے کو کرنے جا رہے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہمیں فل کورٹ چاہیے۔ پھر
جوڈیشری نے فیصلہ کیا آئین کے مطابق اور کہا کہ جی 30 اپریل کو الیکشنز ہونے ہیں، لیکن آپ نے وہ الیکشنز بھی نہ ہونے دیے۔ پھر اس کے بعد 14 مئی کی تاریخ دی گئی، اس کے اوپر بھی آپ نے ٹال مٹول کی، آپ نے جان بوجھ کر معاملات کو لٹکایا، آپ نے الیکشن کمیشن کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا، آپ نے توشہ خانہ پر بات کی پر توشہ خانہ کا مکمل ریکارڈ نہیں نکالا، آپ نے پروہیبٹڈ فنڈنگ پر الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان صاحب کی پارٹی پر سوال اٹھایا پر آپ نے اپنی پارٹی کے فنڈز نہیں بتائے، آپ نے وہی مفتی سعید صاحب جو عمران خان صاحب کی تیسری شادی میں وہ نکاح خواں تھے، مفتی سعید صاحب، آپ نے مفتی سعید صاحب کو لا کر ان کو تیار کر کے ان کو پلانٹ کر کے ان کے ذریعے عمران خان صاحب پر ایک اور جھوٹا مقدمہ بنایا۔ یہ سب کچھ کوئی اور نہیں کرتا رہا بلکہ آپ کرتے رہے ہیں، آپ کی پولیٹیکل پارٹی کرتی رہی ہے۔ یہ وہ 16 ماہ میں معاملات تھے، کارنامے تھے آپ کے کہ جس پر آپ کو شاباشی نہیں بلکہ آپ پر تنقید بنتی ہے، اور آپ کو خود بھی اپنی اس 16 سالہ ناکامی پر، 16 مہینے کی ناکامی پر آپ کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے، آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ تھے آپ کے 16 مہینے، یہ تھی آپ کی 16 مہینے کی کارکردگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔